میرے محترم دوستو بزرگو، آج میرے سے نہیں اپنے رب سے وعدہ کر کے جاؤ، گانے سننے کی میرے عزیزو نحوست نکالو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کرو، جب گھر سے نکلا کرو اپنے آپ میں ٹھان لو، میرے گھر سے نکلنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے دکان پہ جانا ہے، اور دکان پہ بیٹھ کر آمنہ کے لال سونے لجپال نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں کہ آج میری دھاڑی نہیں لگی، بدنصیبی یہ کہ صبح سے شام تک گھر کے 10 افراد نے کسی میں سے ایک نے بھی مصلی نہیں بچھایا ہے، بدنصیبی یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کی خوراک کے معاملے میں پورا نہ اتر سکا، بدنصیبی یہ زندگی کے 20 سال ہو گئے میرے بچوں نے گھر میں قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ اب تو دروازے پہ بیل ہوتی ہے، دونوں مین گیٹ کھلتے ہیں، اور کھلے گلے والی پنڈلیوں تک شلوار والی باہر کھڑی ہو کے کہتی ہے جی کیا چاہیے، کس سے ملنا ہے؟ غیرت والے لوگ تھے، بغیرتی کہاں سے آ گئی ہے؟ غیرت والی بہنوں کی گودوں میں کھیلنے والوں، غیرت والی ماؤں کے سینوں سے لگ کے دودھ پینے والوں۔ گاؤں میں دیہاتوں میں ایک دستور تھا، دروازے کے مین گیٹ میں اتنا سا سوراخ جس میں لکڑی یا کپڑا ہر وقت رکھا ہوتا تھا، گھر کی جتنی بھی بڑی دیوار ہوا کرتی تھی اس میں ایک اینٹ کا خلا ہوا کرتا تھا، پھر مائیں بیٹیاں بہنیں دروازے پہ نہیں اس اینٹ کے خلا کے پیچھے سے کہتی تھی بھائی جی کون ہے، ہونے نہ آیا جے شام نو آیا جے، دکان تے مل لیا کرو کر نہ جایا کرو۔ اللہ اکبر، اس وقت غیرت ٹپکتی تھی، خدا کی رحمتیں آتی تھی، اس وقت میرے عزیزوں گھر میں فریج واشنگ مشین نہیں تھی لیکن اللہ کی رحمتوں کا نور تھا، اس وقت میرے محترم دوستو بزرگوں گھر کے اندر الیکٹرونکس کا سامان نہیں تھا لیکن قرآن کی تلاوت تھی، بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک مہینے میں قرآن کا ایک مرتبہ ختم کرنا ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے، اگر ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو سال میں تو ضروری ہے۔ فرمایا میرے محترم دوستو بزرگوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جسے میرے عزیزوں پورے سال میں 15 پڑھنے کی توفیق کی کوئی نہیں ملتی ہے۔ اللہ نماز قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے، نماز کے سجدوں سے، جاتے جاتے پتہ نہیں زندگی دوبارہ ملاقات کروائے یا نہ کروائے، ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں جن ننے چراغوں کی، جن ننے چراغوں کو، جن ننے دیوں کو آپ نے ان مراکز کے اندر آ کر ان کو روشن کیا، خدا کے واسطے دنیا کی بد نظری کی، دنیا کی بے حیائی کے پرچھاویں اور تند ہواؤں سے بچانا۔ اگر یہ چراغ بجھ گیا تو قبر میں اندھیرا ہو جائے گا، اگر یہ چراغ جل گیا تو خدا کی قسم قبر میں اندر روشنیوں کا اجالا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں اس مدرسے سمیت جہاں بھی آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، جب تک استاد میرے عزیز و مطمئن نہ ہو جائے اور آپ کا بچہ ایک دو مرتبہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں قرآن نہ سنا لے، خبرداری اسکول کالج یونیورسٹی کا نہیں سوچنا۔ جب استاد کے انشاءاللہ قرآن کی برکت کی اس کے سینے پہ مہر لگ گئی تو پھر یہ ایسا غلاف آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی جا کے کھڑا کر دو، بے حیائی کا اثر اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ آپ حضرات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ محترم دوستو بزرگوں قبر کے اندھیرے میں 3x5 کے کمرے میں ہمارا کفن ہمارا جسم بچ جائے تو اپنے پیچھے اپنی اولاد میں، پوتے میں، دوتے میں، بیٹا میں، بیٹی میں، بہن میں، بھائی میں کوئی ایسا ثبوت تیار کر جانا جو تمہاری قبر کے کنارے کھڑا ہو کے روئے، اس کے آنسوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کو حیا آنے لگ جائے۔ حدیث شریف میں آیا علماء اکرام نے فرمایا جب باپ ماں میں سے کسی کا انتقال ہو، جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کا انتظام ہو، سارا وسے تائے چاچے مامے پھوپھے سارے کے سارے یار سجن واپس آ جائیں، ایک ہو دو تینوں چاروں جتنے ہو باپ کی قبر کو 4 چفیرے گھیر لیں اور باگر قبلے کی طرف بیٹھ جائیں منہ کر کے تو بہت اچھا، جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہو، جتنا ذکر اذکار کیا جاتا ہو بیٹھ کے کریں، یہاں تک کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اس کی کھال اتار کر پیس بنا کر اس کا گوشت بنا کر بوٹیاں کر کے تقسیم کیا جاتا
جاتا ہے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے. فرمایا خبردار اتنی دیر اولاد باپ کی قبر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے, آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھے, ذکر اذکار کرے. کیوں؟ میت روشنیوں کے شہر کو چھوڑ کر اندھیرے کے گھر میں گئی ہے, خوشبوؤں کے شہر کو چھوڑ کر سانپ بچھوؤں کے گھر میں گئی ہے. اگر اولاد اس قابل ہو جسے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص آتی ہو, باپ کی قبر کے سرانے پیتیوں کی طرف بیٹھ کے پڑھے تاکہ اولاد کے لب ہلیں گے, قبر کی مٹی کو لب کے ہلنے پہ حیا آ جائے گا. فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو مرنے والا بتائے گا میری مڈ پاری ہے. اللہ اکبر, تم کیسے میرے سے سوال کر سکتے ہو؟ میرا بچہ تو قبر کے کنارے بیٹھ کر قرآن پڑھ کے رو رو کے اللہ کو منا رہا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہاں ایک بات اور عرض کر کے جاؤں گا, جب کسی کا انتقال ہو, اللہ اکبر, میرے محترم دوستو بزرگوں, اس کی تدفین تک قبر میں اتارنے تک 50,000 مرتبہ کلمہ گھر والے رشتہ دار پڑھ کر میت کے قبر میں جانے سے پہلے کلمہ بھیج دے. علماء اکرام نے فرمایا جس میت کے ساتھ قبر میں 50,000 کلمہ طیبہ جاتا ہے اللہ اس کا عذاب قبر ہی اٹھا لیتا.